طریقہ جو ہے در حقیقت جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام کریں، تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کرے اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ؟ نہیں، انسان کی زندگی بہت طویل ہے۔ اس زندگی کے 3 حصے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے۔ 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں۔ ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، میں بھی تھا، آپ بھی تھے۔ ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے۔ یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے۔ فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، ارواح تھی۔ تو کریشن تو اس وقت سے ہے۔ ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے، ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا۔ یہ ہماری حیات دنیاوی ہے۔ اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے۔ لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں، تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی۔ یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گی۔ ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے گا۔ یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے گی۔ دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے گی۔ چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو، تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے گی۔ بہرحال یہیں سے تم آئے، یہیں جاؤ گے۔ لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے۔ سورۃ الکوثر، اس پس منظر میں محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ 3 صورتیں جو ہیں اس نے پس منظر رکھا، ایک نے تاریخی، ایک نے ان کا معاشی اور اقتصادی، ایک نے ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت۔ سورۃ الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے، ظاہر بات ہے بہت بڑا واقعہ، اس کا بڑا چرچا ہوا ہوگا حضور کی بعثت کے ساتھ متعلق۔ لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو، اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی۔ تیسرے ان کی اخلاقی پستی جس حد کو پہنچ گئی تھی، اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کی نبوت کا، یہ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور محتاج کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وانحر ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا، تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا، کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لے۔ بربکم جب ہم نے کہا تھا، اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو آپ نے سمجھا
انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں. دو حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں. حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ دو تو ماننے پڑیں گے نا، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا. بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. میں نے 30 برس کہے تھے نا. آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ ہے. تو صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے. 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں نہایت قیمتی ہیں. آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے، جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا ایک سال، اور ایک سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. آخری شعر سنیے. الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا. آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا. وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ. وہ ہے یوم القیامہ. ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا. کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت. اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے. یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد. یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات. تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں. یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے. انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی. اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا. یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی. حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا. There will be no basis for morality. یہ کانٹ جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے ان کو عرض کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا. ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں. اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا، عیسائیت تھی. خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت عیسائیت سے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے. سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے، قوت ارادی، وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا. سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا. لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو. جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا،
اور شور مچ گیا، اللہ کی جناب میں یہ گستاخی۔ لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا، کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، انہوں نے مسدس سے حالی کے انداز میں نہیں لکھا، جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو، دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے۔ نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے؟ ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے۔ اے صداقت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اور اے صداقت کے مقابلے میں کوئی اور لفظ تھا، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو، تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا ہے، اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ سچ بولیے، دوست راضی رہے گا؟ کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا، لوگوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجئے، اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، گنج ملا، خزانہ ملا۔ تو دنیا کی کیفیت تو یہ، پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے، کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، کیوں دیانت برتے، کیوں خیانت نہ کرے؟ اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دیں، چوکیاں بنا دیں، جس کا داؤ چل جائے گا وہ خیانت کرے ہی کرے گا۔ اس کو روکنے والی ایک شے ہے اللہ پر ایمان۔ یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں؟ کانٹ کی۔ بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا، اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفک علم وہی ہے۔ قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی۔ قرآن تو کہتا دیکھو، کھول آنکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن نے دعوت دی ہے، یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی ہے۔ پھر تعقل، تفکر، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، یہ سارا قرآن نے کہا۔ ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے، یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا۔ بڑے پیارے الفاظ اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اور کیا کبھی؟ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے، قریب لیکن حضور نہیں ہوگا۔ انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض حواس ظاہری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے، سیرت و کردار کی معراج پر فائز، جن کی صداقت و دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا، ان کو چن کر ان پر وحی نازل کی، ہدایت بھیجی، راستہ دکھایا، انہیں مامور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں، چاہے پتھراؤ کیا جائے، چاہے تمہارے جسم کو لہو لہان کیا جائے، تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے، جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے۔ یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے، نسل آدم میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں، جن کو اللہ نے چنا، جن کو پسند فرمایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو۔ انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اللہ سے لی جبرائیل نے، پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور پہنچائی انسانوں۔
یہ دو لنکس ہیں اس نبوت اور رسالت کی. رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول. ان دونوں لنکس سے وحی منتقل ہوئی کس سے؟ اللہ سے. اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے. جبرائیل ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے. محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے. وہ ریسیپینٹ ہیں، وصول کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق تک پہنچی ہے. اولاً رسول ملک، ثانیاً رسول بشر. یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت. یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی. اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین. ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس. نوع انسارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین. ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت. یہ ہے ایمانیات. بات سمجھ میں آئی؟ اب کون سا باب ہے یہ گنتی آپ کیجئے نا کہ میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں. 5واں باب غالباً. دیکھیے پہلا کیا تھا؟ ایمان کے لفظ ایمانی. کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ ایمان کے اصطلاحی معنی. نمبر 3 ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع. نمبر 4 ایمانیات کی تفصیل. اور ان کو ہم نے گروپ کیا 3 ایمانیات میں. ایمانیات ثلاثہ، توحید یا ایمان باللہ، معاد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت. تو 5واں باب ہے ان ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے. بات یہ جان لیجئے یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر. اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ. بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے. ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ایمان مجمل، ایمان مفصل بڑی مایوس کن صورت ہے. جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا. حفیظ نے اپنے شاہنامے میں شروع میں جو تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے اس میں ایک شعر ہے، بڑا دردناک شعر ہے. اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا، لیکن پھر مجھے والدین نے جو بھی اس زمانے کا رواج اور چلن تھا اسکول میں داخل کر دیا کہ اب انگریزی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت ہے. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ایک دوسرے سے آگے نکلنا. تنازع للبقاء، یہ تنازع للبقاء تھا اور ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر رکھ دیا. اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈر گارڈن سے، وہ ڈیڈی اور ماما اور پاپا کہنا سیکھے، وہ اللہ اور محمد کے نام نہیں سیکھتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلمات اس کو یاد نہیں ہوتے، ایمانیات اسے یاد نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ پہلے ہماری تعلیم کہاں سے ہوتی تھی؟ نورانی قاعدہ پڑھو، پھر وہ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے، وہاں سے میرا آغاز ہوا تھا تعلیم کا، اور وہاں سے وہ دولت مجھے ملی ہے کہ مجھے آج تک یاد ہے. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب آپ نے سوچا ایمان مجمل ایمان مفصل رشتہ کیا ہے؟ مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، اللہ کو مان لیا، سب کو مان لیا. تفصیلاً ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، فرشتوں کو ماننے کا، اور یوم آخر کو ماننے کا، اور تقدیر کو ماننے کا، اور نبیوں کو ماننے کا، کتابوں کو ماننے کا. یہ ہے تفصیل. اور اجمال میں جس نے اللہ کو مان لیا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ایک صفت ہدایت ہے
جس کی توسیع ہے. ہادی الہادی کون ہے؟ اللہ. اس کی ہدایت کی شکل کیا ہے؟ وہی نبوت رسالت. اللہ کون ہے؟ وہ ہے العدل، انصاف کرنے والا، اور اس کے انصاف کا ظہور ہوگا آخرت میں. ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کے صفت عدل کا ظہور ہے. نیکوکار کو اس کی نیکی کا جزا ملے، بدکار کو اس کی بدی کی سزا ملے. گندم از گندم بے رویت، جو سے جو. جس نے گندم بوئی گندم کاٹے، جس نے جو بویا جو کاٹے، جس نے کانٹے بوئے کانٹے کاٹے. یہ عدل ہے. اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرہ. تو دونوں یہ ایمانیات در حقیقت اللہ کی صفات کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع ہے، اس کی کرولریز ہے. تو ایمان اصلاً کیا ہے؟ ایمان باللہ. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کسی اور ایمان کا ذکر نہیں ہے. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کس پیغام کے ساتھ؟ نہ گھبراؤ، نہ رنج کرو، نہ غم، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایمان باللہ ہے. اسی میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور سے ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو کل دین کی حقیقت ایک لفظ میں سمجھا دیجئے، میں بڑا عاجز ہوں، میرے اندر صلاحیت زیادہ لمبی باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہے، ایک بات فرمائیے جو دین کی پوری حقیقت کو بیان کر دے. آپ نے جواب دیا جو ہے اجمال کے اوپر ہی اکتفا کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بڑے بڑے جھگڑے، یہ قبر والا سنتا ہے کہ نہیں سنتا. اب اس کے لیے دلیلیں، جو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ قبر کے اندر مردہ کچھ نہیں سنتا، ان کو کافر قرار دیتے ہیں. دیوبند کے مسلک کے لوگوں کے اندر بھی یہ ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے موجود ہیں کہ جو نہیں مانتا سماع موتا کو وہ کافر ہے. دوسرے کہتے ہیں جو مانتا ہے سماع موتا کو وہ کافر ہے، مردہ کچھ نہیں سنتا. اب احادیث میں آتا ہے، احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب دفن کر کے جاتے ہیں لوگ مردے کو تو وہ مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں واپس. اسی طریقے سے بہت سی احادیث موجود ہیں. حضور کا تو خاص کشف کہ آپ نے دیکھا کہ مردوں کو اس وقت عذاب ہو رہا ہے یا کیونکہ مردوں کا معاملہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو حل ہے وہ یہ ہے، جو چیز اجمالاً بتا دی گئی ہمیں، چاہے وہ عالم برزخ کی ہو. عالم برزخ بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے، اور عالم آخرہ بھی ہمارے حواس خمسہ کی جو بھی رسائی ہے اس سے ماورا ہے. اس میں بس جو بات آ جائے وہ مانیے، اس کی تفصیل میں حرکت نہ جائے. تو معلوم ہوا کہ جب حضور نے فرمایا کہ جنت جو ہے، جو قبر جو ہے، وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. کہیں ایسے بھی کہہ دیا گیا کہ قبر میں جب مردہ جو ہے داخل ہو جاتا ہے تو یا تو ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف جس سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اسے آتی رہتی ہیں، روح و ریحان، اس سے وہ فائدہ مند ہو رہا ہے ابھی سے. ابھی حساب کتاب تو ہوگا، یوم القیامت کو ہوگا جب اٹھائے جائیں گے. اور یا پھر جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس سے وہ لپٹ، اس سے گرمی، یہ وہاں سے جھونکے آتے ہیں. تو ہم صرف اتنا ہی مانیں گے. اب یہ روح کو ہے یا جسم کو ہے یا عالم برزخ میں قبر پر ہے یا کہیں اور کہیں عالم ارواح کے اندر، واللہ عالم. یہ ساری باتیں تو تبھی کھلیں گی جب ہم وہاں جائیں گے، تب حقیقت منکشف ہوگی. اس سے پہلے یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. قرآن مجید کی ہدایت سے عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر. دعا ہی عبادت کا جوہر ہے. مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے. گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا. توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے. اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے. کسے باشد. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو. دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں. یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے،
یہ علمی مسائل ہیں. فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں. مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں. ہوا کرے کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں. مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دعائی دوں گا اللہ کی. اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے. فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے. اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے؟ میرا کام بننا چاہیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ. اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے. اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں. مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا. سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ. عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں؟ حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں؟ یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا. یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں؟ کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا. یہ کروں گا تو شرک. موجود ہے کرامن کاتبین ہے کہ نہیں؟ موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی. جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں. دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. دیکھیے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا وہاں پر آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک، اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر. اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا، قد اظلکم. ظلال کہتے سائے کو. قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے. شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب جو اگلے دو جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ نے ٹھہرایا ہے، قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے، اور اس کی رات کا قیام تطوع کے درجے میں، اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، نفل کے طور پر. یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، لکھا تو گیا ہے، جعلہ تو ہے. مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ جعلہ کا. مجعول اول کیا ہے؟ دن کا روزہ. اور مجعول ثانی کیا ہے؟ قیام لیلہ، رات کو کھڑا رہنا. اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے. جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ معنی ہے اے لہا کپل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم. اور زد علیہ، یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات ہو گئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا. یہ ترتیل، تفریل، تنزیل. جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محبت پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو. ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو. اس کے لیے رات کو کھڑے رہو. اور قیام اللیل کم سے کم 3 شب کے اوپر اطلاق ہوگا، اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں. اگلی حدیث پڑھیے، اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی، حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے.
اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے، جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ مصدر ساما یصوم صوما قام یقوم قیاما. ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا، ایمانا و احتسابا کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اب یہ قامہ اور سامہ جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر، اس کو نوٹ کر، من صام رمضان من قام رمضان، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے؟ جس میں خاک رہا عالم پاک کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں. اگلی حدیث بھی پڑھ لیجیے. یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد منش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، وہ راوی ہیں اس کے. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت. فشفعنی فی، میری وجہ سے روکا رہا. یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے، اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا. اور جیسا میں نے کہا منکوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا مَنَعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے. فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوسچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا. اب جواب سنیے اس کا. جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے. اس کو معلوم ہے عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ، اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مستور، جن پر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، وہ روزہ ہی رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2/3 رات کیسے کھڑے رہیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہذا فرض نہیں کیا. حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو، چھوڑ دیا پڑھو. اصل لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر. اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی 1/3 رات ہے، کوئی پوری رات ہے، حق ہے اللہ کے بندے. لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت. یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے. آپ نے 3 دن یہ 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی تھی، وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائیں باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لی. 4تھے دن بھی صحابہ منتظر رہے، کیا حضور برآمد ہوں گے، تشریف لائیں گے؟ نہیں آ رہے حضور. تو کچھ کھنگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں، پھر بھی نہیں آئے حضور. اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی. یہ ہے وہ رافت اور رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم.
جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد رسول اللہ بھی ہے. تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 دن سے پڑھائی ہے. اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتا. یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ. اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد. یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور. لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا. آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے. سادے تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا، تو کوئی حافظ ادھر، انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے. کوئی دوسرے کونے میں ایک دم کٹا ہے، کوئی تیسری طرف ہے، کہیں ہے. تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دے، تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے. کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے. یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی. اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. یہ وجہ ہے کہ فقہاء اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا، عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا. اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی، وہ مغالطے میں مبتلا. یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لے، اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی. ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء، ہمارے جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے. اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا. جو اہل حدیث حضرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں، کوئی ثابت کر دے حضور سے 20 رکعتیں تو ہم اتنے لاکھ، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے. کون کہتا دعویٰ ہی نہیں. یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے. حضرت عمر کا فیصلہ، خلیفہ راشد کا فیصلہ، اس کو امت نے قبول کیا ہے، لہذا وہ نظام ہے، رہے گا. اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے، حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہل حدیث حضرات کی ہے سعودی عرب میں، حرمین میں وہی 20 رکعت تراویح ہوتی، اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسلک ہے وہ مسلک حنبلی، حنفی نہیں ہے. وہ حنبلی مسلک میں بھی یہی ہے، شافعی میں بھی یہی ہے، مالکی میں تو 36 تک کی روایتیں موجود ہیں، 36 رکعت. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ 20 رکعت تراویح کا معاملہ. اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجئے گا، وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے. پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی متصل پڑھ لی. اور آج تو ہماری نیند کا کوئی حصہ اس میں جاتا ہی نہیں، کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نصف شب کے لگ بھگ آپ جاگے قرآن کے ساتھ. اب سمجھیے اس کی غرض و غایت کیا ہے. اگر قرآن رمضان کا یہ دوگنا پروگرام سامنے آ گیا، اصلاً جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نصف شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ. اب اس کی جو حکمت اور غرض و غایت ہے وہ بھی اب آپ 2 درجوں میں سمجھ. رمضان کا اب 2 اچھا پروگرام، دن میں روزہ رکھو، اس روح کو مزمحل کرو، اس روح کو مزمحل کرو گے، اس لیے جسم کو مزمحل کرو گے، حیوانی وجود کو، تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف ملے گا. بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تو کیسے اوپر اٹھے گا؟ ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے، لنگر بھاری ہے، جہاز کا کیسے چلے گا؟ لنگر تو اٹھاؤ. تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سا دی. ہم اس کا تقابل کیجئے تو سورہ انفطار میں 4 مرتبہ ہے، اذا الشمس اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اب یہاں پر سپلٹ کر دیا گیا، جو حاضر کیا اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا، یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا. یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا. تو نہایت گہری مناسبت جو ہے ان کے مابین موجود ہے.
معنوی اعتبار سے جو بڑی گہری مناسبت ہے، اور میں نے بہرحال جتنی بھی تفاسیر کو دیکھا ہے کسی کا بھی ذہن ادھر نہیں گیا ہے الحمدللہ کہ یہ بات بڑی ہی واضح ہو کر اجاگر ہو کر میرے سامنے آئی ہے۔ اصل میں ان دونوں صورتوں کے جو بعد کے حصے ہیں بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ یہاں بیان ہوا ہے اور حضرت جبرائیل اور حضور کی ملاقات اور رؤیت کا، اس کا گویا کہ ان کے مضامین سے کوئی خاص قریبی نسبت یا ظاہری نسبت نہیں ہے، لیکن جب آپ سورۃ الانفطار سے تقابل کریں گے تو وہ نسبت سامنے آئے گی۔ ان دونوں صورتوں میں گویا کہ ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو اللہ کا تو انکار نہیں کر رہے، نہ ہی کسی واضح طور پر شرک کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی ساری گمراہی کیا ہے؟ یا تو ہے اعراض عن النبوہ والرسالہ، وحی کا انکار۔ وحی کے انکار کے کیا معنی ہے؟ رسالت کا انکار، نبی کو نبی بنانے والی شے جو ہے وہ وحی ہے۔ اور دوسرا ہے آخرت کا انکار، اور آخرت کے انکار میں بھی جیسے کہ نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، اس کی بڑی لطیف شکل یہ ہے کہ وحی کو آپ مشکوک بنا دیجئے۔ جب وہی مشکوک ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ نبوت اور رسالت کا سارا قصر جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر آ گیا، اس لیے کہ اس کی تو ساری بنیاد ہی وہی پر ہے۔ اسی طریقے سے انکار آخرہ کی بھی ایک بہت ہی لطیف شکل ہے، جس کے لیے ایک لفظ میں نے پچھلی مرتبہ بھی استعمال کیا تھا، سٹل، بہت ہی لطیف۔ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ جو بڑی کورس شکل میں سامنے آئے، عام آدمی بھی اس کو دیکھ لے، ایک یہ کہ بڑے لطیف انداز میں آ رہی ہو اور بڑی وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ملمع شدہ شکل میں ہو جس کو دیکھنا مشکل ہو جائے، بہت ہی سٹل انداز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے انکار آخرہ کا؟ وہ سٹل انداز یہ ہے، ارے اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، کیا لے گا کسی کو جہنم میں جھونک کر؟ نہیں، یہ سب ایسے ہی ہے، بس بتا دیا ہے ذرا تاکہ لوگ درست ہو جائیں، یہ ایک ڈراوا ہے، ایک صرف یہ ہے، ورنہ حقیقت میں کہاں اس کی شان رحیمی، کہاں اس کی شان غفاری۔ وہ رحیم ہے، ودود ہے، اس سے کہاں ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ اپنی ہی پیدا کردہ مخلوق، اپنے ہی ہاتھوں کا بنایا ہوا انسان، خلقتہ بیدی، خود فرمایا ہے میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، کیا اسے آگ میں جھونک دے گا؟ نہیں نہیں، یہ ہونے والی بات۔ اب دیکھیے اس کا انداز کس قدر لطیف ہے اور کتنا یہ انسان کے جو جذبات لطیفہ ہیں ان کو اپیل کرنے والا ہے۔ یہ دو ہیں در حقیقت کے جو گمراہی کے وہ سب سے بڑی بنیادیں۔ ایک کو لے لیا سورہ تکویر میں، یعنی وحی کو مشکوک بنا دینا۔ اجی کیا پتا، یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں، پتہ نہیں کوئی جن دیکھ لیا ہو انہوں نے، کوئی جو ہے بدروح جو ہے اس نے ان کے اوپر تسلط کر لیا ہو، آخر جن آ ہی جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، ان پر بھی آ گیا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، واقعتاً صادق ہیں، الامین، لیکن بھائی دھوکہ بھی تو آدمی کھا جاتا ہے، پورے خلوص سے کھا جاتا ہے، نیک نیتی سے کھا جاتا ہے، آخر جن بھی تو آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی بڑا سٹل انداز ہے، وحی کو مجروح کر دیجئے، مشکوک بنا دیجئے، نبوت اور رسالت کا سارا قصر زمین پر۔ اسی طرح اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اب اس کے حوالے سے آخرت کی نفی کر دیجئے، نہیں یہ جہنم وہنم کوئی شے نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی گمراہی کے بڑے ہی لطیف انداز ہیں، ان میں سے ایک کو سورہ تکویر میں لے لیا اور دوسرے کو سورہ انفطار میں۔ تو یہ گویا کہ ان کے مابین بہت ہی یعنی گہری معنوی مناسبت ہے۔ باقی یہ کہ جو دو الفاظ جو آئے ہیں، اذا النجوم انکدرت سورہ تکویر میں، اور اذا الکواکب انتصرت وہ یہاں اب سورۃ الانفطار میں آئیں گے، کس قدر قرب ہے۔ اسی طریقے سے اذا البحار سجرت سورہ تکویر میں، اذا البحار فجرت یہ سورہ انفطار میں، کس قدر لفظی مناسبت ہے، قرب ہے۔ آسمان کا ذکر جو ہے سورۃ الانفطار شروع سے ہو رہی ہے، اذا السماء انفطرت، لیکن یہ کہ سورۃ تکویر کے اندر درمیان میں آیا ہے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ تو گویا کہ تین جو ہیں وہ تو بہت ہی مشابہت کی حامل ہیں آیات، اس اعتبار سے لفظی مناسبت بھی ہے، گویا کہ آغاز کی مناسبت، مرکزی مضمون کی مناسبت، معنوی اعتبار سے دونوں کا مل کر مضمون کو مکمل کرنا، کہ ان کا انسان کی ضلالت اور گمراہی کے جو نہایت لطیف انداز ہیں ان میں سے ایک ہے وحی کو مجروح کر دینا، مشکوک بنا دینا، تاکہ نبوت و رسالت کا پورا قصر زمین پر آ جائے۔ ایک ہے اللہ کی شان رحیمی کے حوالے سے دھوکہ دینا کہ یہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے۔
یہ دو چیزیں ہیں کہ جو نہایت لطیف انداز میں انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور دونوں ان دونوں صورتوں میں آ گئی۔ اب آئیے آگے چلیں ہم۔ اس کی جو ابتدائی یہ 4 آیات ہیں، ان میں فقہ اللغہ کا ایک لفظ میں اس سے پہلے استعمال کرتا رہا ہوں۔ فقہ اللغہ یہ اصطلاح ہے کہ لغت کا گہرا فہم حاصل کرنا۔ عربی زبان میں خاص طور پر ایک خاص اس کا وصف ہے، اور وہ یہ ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس کے 99.9% الفاظ وہ ہیں جو 6 حرفی مادے سے بنتے ہیں، بہت کم ہے، معدود چند، اسے آپ رباعی اور خماسی کہتے ہیں، ورنہ ثلاثی ہیں۔ 3 حرفی مادے سے الفاظ بنتے ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ جو الفاظ جن کے مادوں میں مشابہت ہوتی ہے، کوئی اشتراک ہوتا ہے حروف کا، ان کے معنی میں بھی قرب ہوتا ہے۔ وہ جو قرب معنوی ہے کہ جو حروف اصلیہ ہیں ان کی مشابہت کی بنا پر یہ خود، یعنی عربی زبان کا ایک گہرا فہم حاصل کرنے کے لیے یہ خود اپنی جگہ پر فقہ اللغہ، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فقہ کے معنی ہے گہرائی میں اتر کر کسی شے کو سمجھنا، تو عربی زبان کو سمجھنا ظاہر بات ہے اس کی پہلی الف بیتے تو یہی ہوگی کہ آپ کو صرف کے قواعد آتے ہوں، نحو کے قواعد آتے ہوں، لیکن یہ کہ پھر معانی ہے، بیان ہے، لیکن ایک اس کا جو شعبہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ فقہ اللغہ۔ تو میں آج کی ان 4 آیات کے حوالے سے چند الفاظ پر گفتگو کروں گا جس کا تعلق خاص طور پر عربی زبان کے اس پہلو سے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ انفطار کا لفظ بنا ہے، اس کا مادہ ہے فاطرہ، فطر، اس کے معنی ہے توڑ دینا، پھاڑ دینا، روزہ افطار کر لیا۔ اچھا، اب اسی کے قریب فطر ہے تے کے ساتھ، اور اس فطر کے معنی میں بھی رکھنا، کوئی سلسلہ جاری تھا درمیان میں ٹوٹ گیا، کوئی سلسلہ ٹوٹا ہوا ہوگا۔ فترت وحی، فترت وحی جو ہے سب سے بڑی، وہ تو حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو 6 صدیاں بیتی ہیں کہ وحی کا سلسلہ بن رہا، پھر یہی لفظ آتا ہے فترت وحی کا، جبکہ حضور پر بھی وحی کے بعض اوقات جو ہے وقفے آ گئے، اور وہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ سورۃ التکویر کے ضمن میں کہ کس قدر شاق آپ پر گزرے ہیں، اس لیے اس کو فترت کہتے ہیں۔ تو فاتارا، فاتر العقل وہ ہوتا ہے جس کی عقل جو ہے وہ ہٹ گئی ہو اپنی جگہ سے، اور اس کے اندر جو ہے فطور پیدا ہو چکا ہو۔ تو یہ فطر جو ہے انفطار، پھٹ جانا۔ اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب کہ ستارے بکھر جائیں گے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے لفظ نثر اور نظم کا تقابل کیجئے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ ہے تو وہی الفاظ، لیکن اگر وہ ایک نظم کے ساتھ ہے، اس میں ایک حساب کتاب ہے، وزن ہے، یہ مصرع اور یہ مصرع، اس کا ایک ردم ہے، بحر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہیں اپنی جگہ پر، چاروں کھوٹیں ٹھیک جگہ ہے، تو وہ نظم کہلائے گی۔ گویا کہ وہ منظم عبارت ہے، وہاں قواعد، قوافی، بحر، ان سب کا جو ہے حساب رکھ کر، پھر یہ کہ دونوں مصرے جو ہیں برابر وزن کے اندر، تو یہ ہے نظم۔ اور نثر کیا ہے؟ وہی الفاظ ہیں لیکن ان میں کوئی نظم نہیں، گویا کہ بکھرے ہوئے جیسے دانے آپ نے لیے بکھیر دیے، یہ نثر ہے۔ پھر نوٹ کیجئے، ایک تو نظم اور نثر کا تقابل ہو گیا، یہ الفاظ چونکہ اردو میں مستعمل ہے اس لیے ان کو تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک اور لفظ کا اس کا ساتھ تقابل کیجئے، نشر، نون شین رے۔ نثر اور نشر میں لکھنے میں صرف ایک شوشے کا فرق آئے گا، ورنہ وہی نون کا ایک نقطہ اور سا یا شین کے 3 نقطے اوپر نظر آئیں گے، آگے راہ ہے، تو ایک شوشہ آئے گا صرف، اور وہ اکثر و بیشتر تو لکھنے میں وہ شوشوں کی آج کل جو ہے خاص رعایت کی نہیں جاتی۔ نشر کے معنی بھی پھیلا دینا، بکھیر دینا۔ انتشار کے کیا معنی ہے؟ انتشار کے معنی منتشر ہو گئے، فانتشروا فی الارض، بکھر جاؤ زمین میں، تم جا سکتے ہو۔ اس لیے کہ جب تک تم نماز کے لیے مسجد میں تھے منظم تھے، صفوں کے اندر تھے، باجماعت تھے، امام کے ساتھ تھے، لیکن اب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو چکے، ادا ہو جائے، تو اب تم زمین میں پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو نثر اور نشر کس قدر قریب کے الفاظ ہیں۔ اذا الکواکب انتصرت، اس کا تقابل اس سے بھی کر لیجئے کہ پچھلی صورت میں آیا تھا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور قدر کے بھی دونوں معنی بتائے گئے تھے، ایک دھندلا جانا اور ایک ان کا ٹوٹ جانا اور بکھر جانا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ،
فجرت اور سیرت، یہ تو میں نے کئی مرتبہ پچھلے درس میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا، آج بھی حوالہ دے چکا ہوں۔ سجرت اور فجرت، سجرت کے معنی ہے کہ جیسے کوئی دیگ کے نیچے اگر بھٹی دہک رہی ہو تو پانی ابل رہا ہے، کھول رہا ہے، اور کھولتا ہوا پانی باہر نکلتا ہے۔ فجرت کے معنی، فجر کے معنی بھی پھٹ جانا، پانی جب اپنی سطح پر دیگ میں تھا تو ایک سطح پر تھا، اب جب ابلا ہے تو وہ پھٹا ہے اور اس کا ہی حصہ جو ہے باہر نکل آیا۔ تو سمندر جب ابلے گا، اور یہ میں پچھلی مرتبہ توجیہ کر چکا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ باتیں بہرحال یہ متشابہات کے نوعیت کی ہیں، میں تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہ ان تین صورتوں کا اگر تقابل کیا جائے، اذا البحار و سجرت، اذا البحار و فجرت، اور اگلی صورت کے اندر جا کر جو ہے وہ مضمون اور نکھر کر آ جائے گا۔ صورت کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو گویا کہ کھینچ دیا جائے گا، اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، کھینچا جائے گا تو اس کے اندر جو کچھ ہے باہر نکل آئے گا۔ اس کے اندر جو ہے وہ انسان بھی مدفون ہے، اور اس کے اندر وہ آگ بھی ہے، اس کے اپنے اندر وہ آگ موجود ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، گویا کہ اطراف کے اندر زمین اور درمیان میں وہ جہنم کا گڑھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ سمندر کے نیچے جب ابتداً جب یہ کھینچا جا رہا ہوگا اور سمندر کے قریب آ جائے گی سطح کے وہ آگ، تو وہ تو بالکل وہی شکل ہوگی جیسے کہ ایک بہت بڑے الاؤ کے اوپر ایک بڑا سا دیگچا نہیں کڑھاؤ رکھا ہوا ہے، اس میں پانی ہے، وہ تو ابلے گا پھر۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی آسانی سے یہ ہمارے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہیں کہ ابھی تو یہ ہے کہ سمندر کے اور وہ زمین کا کور جو ہے جس میں وہ آگ ہے اس میں کافی فاصلہ ہے، لہذا وہ اس کا اثر وہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ جب زمین کو کھینچا جائے گا تو پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ فاصلہ جو ہے سمندر کی تہ کا اور اس آگ کا وہ کم ہوگا، جب کم ہوگا تو آگ کے اثر سے وہ ابلے گا پانی، وہ ہے کہ سجرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ وہ اپنی حدود سے نکال کر باہر آ جائے گا، اور وہ ہے اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ فرق کیا ہوا؟ فجر کے معنی پھٹ جانا، اسی سے ہم فجر کہتے ہیں، فجر کے معنی پھٹ جانا۔ یہ جب رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے، سپیدہ سحر نورما ہوتا ہے، اسے ہم فجر کہتے ہیں۔ وہی لفظ آیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے شکایت کی تھی، پانی کی کمی کی، پانی طلب کیا تھا، تو انہوں نے ضرب لگائی اپنی عصا کی اللہ کے حکم سے چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھوٹ بہے اس میں سے 12 چشمے۔ وہ ہر قبیلے کے لیے، چونکہ 12 قبیلے تھے، ایک ہی چٹان سے 12 چشمے پھوٹے۔ تو یہ فجر کا لفظ ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب کہ قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور اس میں سے اٹھا لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ یہ لفظ ذرا کچھ زیادہ توجہ کا مستحق ہے، اس لیے کہ یہ جو مادہ ہے یہ اب رباعی ہے۔ میں نے آج ہی ذکر کیا ثلاثی، رباعی، خماسی۔ رباعی خماسی چند، اس سے زیادہ نہیں، بہت ہی کم۔ ٹوٹل اگر آپ پرسنٹیج بنائیں گے تو 1-1.5% بن جائے تو بن جائے، اس سے زائد نہیں۔ ان میں سے یہ لفظ بھی آیا ہے، با عین سا را، یہ چاروں حروف اصلی ہیں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا، ایک تو یہاں آ گیا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ایک یہ سورۃ العادیات میں آگے چل کر آئے گا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ سورۃ العادیات کا اختتام ان 3 آیات پر ہوتا ہے۔ اس بعثرہ کے لفظ کی حقیقت کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اصلاً رباعی ہے، یہ تمام حروف اس کے اسی طریقے سے اصلی ہیں، اور یہ مرکب نہیں ہے بلکہ مفرد ہے، اور اس کے معنی ہی یہ ہے کسی شے کو تلپٹ کر دینا، نیچے کی چیز اوپر آ جائے، تلپٹ اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک یہ رائے ہے، اور نحویین کے ہاں یہ رائے بڑی قوی ہے، کہ اصل میں یہ خماسی اور رباعی الفاظ جو ہیں یہ بھی ثلاثی ہی سے بنتے ہیں، کوئی ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے زلزلہ، اب اس میں زا لام ظاہر بات ہے کہ یہ حروف اصلی ہیں، ان میں کوئی اضافی حرف نہیں ہے، لیکن یہ رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں زلہ ہی ہے۔ زا لام یہ مادہ آتا ہے پھسلنے کے لیے، کسی چیز کے جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے لیے، تو زلزلہ ایک کیفیت پیدا کرنے کے لیے اسی میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا، ورنہ اصل میں جو حروف اصلی ہیں وہ زلہ، زے لام ہے۔ ایک یہ رائے بھی ہے کہ بعض جگہ پر
دو حروف کو جوڑ کر ایک حرف بنا دیا جاتا ہے. جیسے بسملہ، جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ جب کہا تو اب اس کو کہا جاتا ہے بسملہ. بسملہ بے اسم تو پورا آ گیا اس میں، اور اللہ کا صرف لام لے لیا گیا اور اس سے ایک لفظ بنا دیا گیا جو گویا کہ ویسے تو رباعی نظر آ رہا ہے، بے سین میم لام، لیکن حقیقت میں یہ اصل میں تو جو دو الفاظ ہیں ان میں سے ایک کا صرف ایک گویا کہ ٹوکن لے لیا گیا ہے لام، اور باقی دوسرا لفظ جو ہے وہ پورا کا پورا موجود ہے بسم. بسم اللہ، اللہ میں صرف لام، بسملہ یہ لفظ بن گیا. اسی طریقے سے یہ بنا ہے بعثرہ. بعثرہ میں باس پورا ہے اور را جو ہے یہ اسیرہ کا ہے. بعثرہ، بعثہ و اسیرہ، اٹھایا گیا اور پھر کسی چیز کو اٹھا لینا اور اس میں سے کوئی چیز نکال لینا، یہ ہے. تسیر الارض کا لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں. جب ہل چلاتا ہے کوئی جانور یا انسان پیچھے ہے تو وہ جو اس کی نوک ہے وہ زمین کو تلپٹ کرتی ہے، اٹھاتی ہے، اور پھر یہ کہ اس میں کوئی چیز نکالتی ہے. یہ جو کیفیت ہے تو در حقیقت یہ بعثہ و اسیرہ، بعثہ پورا آ گیا، بعثرہ اور اسیرہ میں سے صرف را لے لی گئی. بہرحال یہ تو اس کی ہوئی شرح. باقی جو اس کے اصل معنی ہے وہ یہ ہے زمین کا تلپٹ ہو جانا